یا ملک کی معیشت رہے گی یا یہ بجٹ رہے گا. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا. جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس ملک پر، قومی اسمبلی کے ممبران، کیا وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، 2 ڈالے ہیں، 12 لوگ اس میں بیٹھے ہیں کلیشنکوفوں والے، لاکھوں کے بجلی کے بل ہیں، لیکن میرا ٹیکس جو ہے وہ میں 5-6 لاکھ ادا کرتا ہوں جو اسمبلی کی تنخواہ پہ ہے. یہ جو اشرافیہ کی ہم بات کرتے ہیں یہ اشرافیہ ہوتی ہے. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان کے اندر ٹیکسوں کی بھرمار ہے. حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا سخت کام کیا ہے. جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر اور حکومت کے بڑے ساتھی رہے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کس قسم کے ہیں. ہم ذرا ٹیکسوں کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص جس طریقے سے ٹیکس لگائے گئے اور جہاں پر ایگزیمپشنز دی گئیں، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر حالات جس قسم کے ہیں، ایگزیمپشنز تو کسی طور قبول نہیں ہیں. ایک طرف سے ایگزیمپشنز ہیں اور دوسری طرف سے سختی ہے. سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سخت قسم کی مصیبت میں ہے. ہمارے پاس قیصر احمد شیخ صاحب موجود ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وفاقی وزیر ہیں برائے بحری امور. قیصر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شہباز رانا، صحافی ہیں، ماہر معیشت ہیں اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس بطور ایکسپرٹ یہ آئے ہیں کیونکہ انہوں نے پینشنز کے بارے میں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بارے میں، ٹیکسیشن کے بارے میں بڑا کام کیا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. قیصر صاحب، اگر میں آپ سے کوئکلی بات کا آغاز کر پاؤں تو 1-2 منٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکسز نئے لگے ہیں اور جس کے اوپر جو بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، خاقان بھائی صاحب نے بھی بات کی، مفتاح اسماعیل نے بھی بات کی، اکانومسٹ اور بھی بات کر رہے ہیں، ان میں آپ کو جان نظر آتی ہے آپ کے خیال میں ان کے آرگومنٹ میں یا نہیں؟ مجھے جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی جن کی انکم زیادہ ہے ان پہ ٹیکس لگا ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا سیلریڈ کلاس، مثلا 1 لاکھ روپے مہینہ لینے والے کا پہلے 1000 روپے ٹیکس تھا، اب 2000 ہو گیا. میں ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں، آپ 1000 روپے زیادہ لگ گیا ٹیکس اس کو، اور اس کے بدلے میں ہم نے 140 ارب روپے بے نظیر انکم پروگرام میں غریب لوگوں کے لیے، یہ 1 کروڑ فیملی کے لیے ہم نے 600 ارب روپے رکھا ہے. 1000 روپے زیادہ لے رہے ہیں 1 لاکھ کی انکم کرنے والے سے. اور باقی تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس سے بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکس لگے ہیں، اور کل ابھی بھی ٹیکس جو ہے آپ کی قومی آمدنی کا 10.5% ہے، جبکہ انڈیا میں 14-15% ہے. اور ابھی ہم نے جانا ہے اگلے سالوں میں اور ٹیکس بڑھنے ہیں. اگر ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے تو ہم جو ہمارے ملک کے اخراجات ہیں، آپ نے اتنا بڑا قرضہ لیا ہوا ہے، آپ کا زیادہ تر ٹیکس جو آتا ہے اس کا زیادہ تر حصہ تو وہ ہم جو پے کر رہے ہیں، ڈیٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں چلا جاتا ہے. یا تو کوئی آلٹرنیٹو مجھے بنا کے دکھا دے کہ یہ نہیں یوں ہونا چاہیے. صرف تنقید کر لینا تو کوئی بات نہیں ہے. میں اکنامکس کا آدمی ہوں، اور میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ میرے سے زیادہ ریپرزینٹ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ تمام پاکستان کی چیمبروں میں میری فیملی پریزیڈنٹ رہی ہے، تمام پاکستان کی چیمبروں میں. میں 2 بار اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا چیئرمین رہا ہوں. اس کے علاوہ میں جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں بزنس کمیونٹی کو. اور ایکسپورٹرز میری فیملی کے تقریباً پاکستان کے 25-30% ایکسپورٹر کا تعلق میری فیملی سے ہے. 25-30% جو پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا تعلق میری فیملی، اپنی فیملی سے ہے. ہم خود ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور جہاں ٹیکس، کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکس لگا ہے تو ڈائریکٹ ٹیکس ہم نے تو اس میں آپ کو ٹھیک ہے بہت کم لگا. سمجھ آ گئی. لیٹ می برنگ یور آرگومنٹ ٹو دا اسٹوڈیو ہیئر، سو لیٹ می آسک یو ٹو ریسپونڈ ٹو دس. وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا طلعت حسین صاحب. وفاقی وزیر ہے، ان کی بات کی ہمیں قدر ہے، لیکن حقائق تھوڑے سے مختلف ہیں اس وقت پاکستان کے. انہوں نے فرمایا کہ ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو 10.5% ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. یہ اس لیے 10.5% ہے کیونکہ ہماری جو مقدس پارلیمنٹ ہے اس نے زراعت کو، جو کہ پاکستان کی اکانومی کا 1/4 ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگایا. تو 1/4 وہاں سے مائنس کر دیں، 10.5 آپ کی ہو جائے گی تقریباً 14%. یہ اس لیے 10.5% ہے کہ ہماری جو PMLN ہے، جس کا ایک خصوصی اس کے محبت ہے اس کے ساتھ ریٹیلرز کے ساتھ، وہ 19% آپ کی اکانومی کا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر وہ دیتے ہیں 1 سے 2% ٹیکس. تو اگر یہ دونوں چیزیں ہم مائنس کرتے، دونوں سیکٹرز مائنس کرتے، پیچھے آپ کی بچتی ہے 55 سے 60% اکانومی. ٹھیک ہے، جو 55 سے 60% اکانومی ہے اس نے سارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، جس میں انڈسٹری بھی شامل ہے. سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ بوجھ اس وقت انڈسٹری کے اوپر ہے، اس کے بعد سیلریڈ کلاس کے اوپر ہے. میں 3 نمبرز آپ کو دوں گا. یہ نمبرز کہانی بتا دیں گے ہماری جو آج تک حکومتیں کرتی ہیں، اور یہ والی پارلیمنٹ بھی اس کا حصہ ہے.
सैलरीड क्लास, ये जितने भी हमारे ये बता रहे हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, ये सारी इररेलेवेंट बातें हैं। सैलरीड क्लास ने इस माली साल जो अभी खत्म हुआ है, जुलाई से लेके मई तक 326 अरब रुपए का टैक्स पे किया है। हमारे महबूब जो रिटेलर्स हैं हमारी हुकूमत के, जिनका एक लीडर डायरेक्ट जाके प्राइम मिनिस्टर के पास गुलदस्ता लेके जाता है और सारी चीज रिवर्स करवा देता है, उसने टैक्स पे किया 15.5 अरब रुपया। हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने 11 माह में टैक्स पे किया था 85.5 अरब रुपया। तो ये मैं जिम्मेदार हूं? क्या ये मेरा कसूर है कि मैं इस मुल्क में पैदा हो गया हूं? क्या ये मेरा कसूर है कि 10.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो है? मसला टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं है, मसला अखराजात का है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये मुझे गलत साबित कर दें, ये शायद उस मेंबर नहीं है उसके। एग्जेक्टिव एक फैसला होता है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जनवरी साल में, और उसको इंडोर्स करती है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि वफाक के पास पैसा नहीं है, सूबाई तरक्याती स्कीमें निकाल के बाहर फेंको। वो निकाल के बाहर फेंक दी गई। उन्होंने कहा वफाक के पास पैसा नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बंद कर दो, वो बंद कर दी गई। हमारी महबूब हुकूमत आती है PMLN की, वो 75 अरब पार्लियामेंटेरियंस का रख देते हैं। उसके बाद ये 2 दिन पहले की बात है, ये मैं चैलेंज करता हूं, मुझे ये लोग गलत साबित करें। मैं इस हुकूमत को, वजीर साहब को भी चैलेंज करता हूं। सूबाई नेचर का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अभी हफ्ते को अप्रूव किया, जिसकी मुखालफत की प्लानिंग मिनिस्टर ने, जिसकी मुखालफत की जो कंसर्न ऑफिसर था कि ये मत करो, ये आपके असूलों के खिलाफ है। ये अखराजात बढ़ाते जाए, वो सियालकोट का है, ठीक है, मैं आगे भी बता दूं, चल इतना ही रहने देते हैं। ये अखराजात बढ़ाते जाए और कहे और टैक्स बढ़ेगा, तैयार हो जाओ। ये जिन पे लगना चाहिए उन पे लगना है। आई एम श्योर कैसर साहब यू विल रिस्पोंड टू दिस, लेकिन होल्ड ऑन टू योर थॉट्स। लेट मी हियर जगरा साहब ऑन दिस। जगरा साहब योर टेक ऑन दिस। ही सेज कि मजीद टैक्सेस लगने हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और ये तो कोई, देखिए, जब मुल्कों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट, लेकिन जब आप उन्हीं लोगों को कहते हैं कि पार्टिसिपेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि वही लोग मजीद टैक्स देते जाएं, मजीद टैक्स देते जाएं, तो एक वक्त आता है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैंने गलती की है कि मैं टैक्स नेट के अंदर हूं। क्योंकि अगर मैं बाहर रहा तो चाहे आप लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, चाहे आप करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप किसी न किसी को देख सकते हैं जो आप जितना कमाता है जो 1 रुपए नहीं दे रहा। यही ट्रेजेडी। और आप, मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, लेकिन मैं अभी ज़रूर देखूंगा कि इंडिया में कितने जो है वो टैक्स पेयर्स हैं रिलेटिव टू द पॉपुलेशन। पाकिस्तान में रिटर्न्स ही कोई 5 मिलियन फाइल होती हैं, बड़ी मुश्किल से 50, और वो 5 मिलियन में मेरे ख्याल में आधी नील होंगी, एटलीस्ट 1/3 नील होती है, 40%। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, 25 करोड़ की आबादी में 2% भी नहीं। और उसका कितना फीसद सैलरीड क्लास है जिनका सोर्स पे मेजॉरिटी सैलरीड। अब आप यही देखें कि उसमें सैलरीड क्लास को भी स्प्लिट कर दें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में 5 मिलियन लोग काम करते हैं, 50 लाख, उनकी नौकरी भी पक्की, उनका पेंशन भी, उनके पास सब कुछ। अब ये टोटल जो टैक्सेस बढ़ाए हैं सैलरीड क्लास पे, इसका कुल जो इम्पैक्ट आता है वो 75-80 अरब का। आपको पता है जो तनख्वाहें और पेंशन्स बढ़ाई हैं उसका कितना इम्पैक्ट है, और क्यों? ताकि इनको तनकीद ना फेस करनी पड़े। 1000 अरब रुपए से ज्यादा। कल औरंगजेब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक टेबल दिखा, 1000 अरब रुपए, यानी कि कर्जे भी इसकी वजह से ले रहे हैं। भाई अच्छा, जो काम कर रहा है वो दे, उसको दे, उसकी तनख्वाह और बढ़ाएं। लेकिन हमें पता है कि डिपार्टमेंट्स में 10 में से 8 लोग काम नहीं करते, तो अगर वाकई मुल्क ट्रांसफॉर्म करना है तो ये क्यों, आपके कैमरामैन को फिर क्यों ज्यादा नहीं मिलता? ठीक, ओके, होल्ड ऑन टू योर थॉट। तो खैर साहब, इशू ये नहीं है कि टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, टैक्सेस को इवन हैंडेडली लगना चाहिए, एग्जेम्पशंस नहीं होनी चाहिए, और जहां से आप पैसा बना सकते हैं टैक्स के जरिए वो आपने सेक्टर्स जो खुले छोड़े हुए। गो अहेड जी। शहबाज राना मेरे साथ काम करते रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उसकी कदर करता हूँ, वो समझते हैं बात को, लेकिन टोटली रॉन्ग आइडिया दे रहा है। देखिए, वो कह रहे हैं कि 30% हमारी एग्रीकल्चर है, उसको पहले निकाल दें। क्या मुल्क का आधा टैक्स डायरेक्ट है, आधा इनडायरेक्ट है? क्या एग्रीकल्चर वाले इनडायरेक्ट नहीं पे करते टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी पे कर रहा है, चाहे वो सैलरीड तबका है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्लास है। तो इस तरह की कैलकुलेशनें एक बिल्कुल ऐसे है जो ना समझने वाला बंदा करता है कि 30% इसको निकाल दें, फिर आपका टैक्स GDP इतना हो जाएगा। गलत बात ना करें, बात जो हकीकत है उसको करें। मेरा दूसरी बात है कि ये कहा गया कि सैलरी तबके को, मैंने गया अगर किया, ये मोदी बात है, ये क्लियर है कि नहीं कि 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को पहले
پہلے 1000 روپے ٹیکس دینا پڑتا تھا مہینہ، اب 2000. اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں کہ غلط. پھر ایکسپورٹرز کو، کیا ایکسپورٹر کو جو میری کلاس ہے، بزنس کلاس ہے، وہ امیر آدمی پہ ٹیکس لگائے یا انڈائریکٹ ٹیکس لگائے؟ میری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا، فگر ضرور کریں. میں تو نہیں کہہ رہا ان حالات میں اس کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹو آپ کے پاس تھا. آپ بتائیے، ایک طرف خود جو تیمور جھگڑا صاحب نے نگیٹ کر دیا ان کی بات کو، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سیلریز پہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں 25%، اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں 70 ارب ٹیکس لگا دیا. تو بتائیے جو بڑھائی گئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ پھر کیسے سیلری کلاس میں ٹیکس ہو گیا؟ جو حقیقت ہے وہ بات کرے. اور اگر میں جس ملک میں بات ختم کر رہا ہوں، جس ملک میں آج بھی 21 جو ختم ہوا ہے نا ہمارا سال، 20% انفلیشن ہے. تو اگر تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے 25 کا تو 20% تو انفلیشن ہوا ہے. کون سی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ یہ تو ایک غلط بات ہے. 25% ضرور روپے میں پڑی ہیں، روپے میں، لیکن ایکچوئل تو انفلیشن کے بعد تو 2-3%. اچھا صاحب، اگر تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے چلیں، آئی ایم شیور شہباز ول ریسپونڈ ٹو واٹ یو سیئنگ. لیکن کل جو فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، اس کے اندر انہوں نے خود مانا کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے شعبہ زندگی ہیں جن کو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ریٹیلرز کی انہوں نے بات کی، زراعت کی انہوں نے بات کی، جو تیمور جھگڑا صاحب نے پینشنز کا ذکر کیا، اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ بیک فٹ پہ تھے، اور انہوں نے مانا کہ 1 ٹریلین جو ہے وہ ہمیں 1 سال کی ایکسٹینشن دینی پڑی، کیونکہ ظاہر ہے فوج کا ایک اپنا سٹرکچر ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے ایریاز ہیں جہاں پر وہ ٹیکس کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹیکس نہیں کیا. جہاں پر ٹیکس لگے ہیں وہ پرائمریلی آپ کی سیلریڈ کلاس ہے. تو میں صرف یہ یاد دہانی کے لیے، آپ اس کو نوٹ کر لیں ذرا، میں شہباز سے رسپانس لے لوں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. شہباز کو کیسر شیخ صاحب نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. انہوں نے کہا جی کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے. یہی فرمایا انہوں نے. میرا خود زراعت سے تعلق ہے، میری فیملی گاؤں سے تعلق، ہمارا گاؤں سے تعلق ہے. انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی. انڈائریکٹ آپ نے یہ فرمایا نا کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں، تو اس لیے یہ غلط بات ہے کہ وہ ٹیکسز نہیں دیتے. یہ فارمولا ان کا اٹھا لیجیے. پورے کا پورا جو آپ نے کہا نا، پورا آپ کا کہنا تھا کہ شہباز آپ کہہ رہے تھے کہ پورا 30% نکال دیں. پورا 30% نہیں نکل سکتا، اس کا آدھا نکلے. لیکن صاحب اگلی بات سن لیجئے، جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر، جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ ذرا کمپلیٹ کریں. میں یہ طلعت صاحب گزارش یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو سیکٹر انڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کی کنٹریبیوشن آپ اس کو نہیں کر سکتے، ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے نا اکانومی کے اندر سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فکس ٹیکس انڈائریکٹ لگا دیں، انکم ٹیکس پاکستان سے ختم کر دیں، سب کے لیے ختم کر دیں نا. ایگریکلچر کو ہی یہ اسپیشل فیسلٹی کیوں حاصل ہے؟ میں دوبارہ یاد دہانی کرا دوں، میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنی آدھی زندگی گاؤں سے میں گزاری ہے، تو مجھے ان کے مسائل کا بھی پتہ، اور مجھے یہ بھی پتہ کہ کتنی آبادی اس ٹیکسیبل تھریش ہولڈ کے اندر نہیں آتی. یہ ایک مناسب بحث نہیں ہے. ہمیں اب ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، آپ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. اب حکومت نے کیا کیا؟ یہ کمزور حکومت ہے، یہ ریٹیلرز کو ٹیکس نہیں کر سکتے. انہوں نے جو ریٹیلرز کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، جو اس کی سپلائیز ہے، جو خرید کرتا ہے ریٹیلر اپنے ایک دکاندار جو چیز لیتا ہے کارخانہ دار سے یا ہول سیلر سے، اس کے اوپر حکومت نے لگا دیا 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہی جو فریز لینڈ کیمپینا جو کمپنی ہے دودھ کی، اس نے اپنی دودھ کے ڈبے کی قیمت پاس آن کر دے گا، اس نے کر دیا، اس نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو ایز اے جی ایس ٹی پاس آن کر دیا، اور دودھ کی ڈبے کی قیمت 75 روپے فی لیٹر ان کے اوپر صفر امپیکٹ ہے، وہ سارے کا سارا کنزیومر کے اوپر. جسٹ ٹو کنکلوڈ اٹ، باٹم لائن از کہ یہ رائٹ کمپیریزن نہیں ہے کہ وہ انڈائریکٹ دے رہے ہیں اور باقی ڈائریکٹ دے رہے ہیں، تو ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. آپ نے پینشنز کا ذکر کیا، اب سب اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایلیفنٹ ان دا روم ہے، بلکہ اٹس اے بول ان اے چائنا شاپ، اور بہت ساری سے تباہی پھیلائی ہوئی ہے. اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ مطلب یہ فائنانس منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے 1 ٹریلین از اے میسو اماؤنٹ، واٹ ٹو ڈو. 1 ٹریلین وفاق میں 1 ٹریلین مل کے صوبوں کا، اور یہ 20 سے 25% ہر سال زیادہ ہوگا اگلے 35 سال کے لیے. اب میں اس پہ آتا ہوں، ایک تھنکنگ کا فرق جو ہے وہ دیکھ لیں. برطانیہ میں 4 دن میں الیکشن ہے. کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے درمیان ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ کنزرویٹو کہتے ہیں ہم حکومت کے جو ہے وہ فیسلٹیز کم دیں گے لیکن آپ پہ ٹیکس کم کریں گے، میچ کرتے ہیں. لیبر والے کہتے ہیں ٹیکس زیادہ کریں گے لیکن NHS یعنی جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ آپ کو بہتر دیں گے، لیکن پیسہ کہیں سے آئے گا. یہاں پہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا 70 ارب روپے ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، 1000 ارب روپے اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں.
मतलब ये 930 अरब रुपए कहां से पूरे होते, इसलिए तो हम कर्जों के दलदल में फंसे। पेंशन्स पे एक काम हमने किया था 2 साल पहले, और मुझे खुशी है कि ये एक काम तो अभी वफाक में भी हो गया, हालांकि इन्होंने फौज के लिए ये 1 साल मुलतवी किया है। इट्स द रॉन्ग लीडरशिप एग्जाम्पल। सिर्फ वफाक ने नहीं किया, अभी पंजाब और बलूचिस्तान ने भी कर लिया कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन प्लान में जाएंगे, यानी उनके पेंशन फंड होंगे। इसके लिए हमें 4 साल काम करना पड़ा था, पॉलिटिकल एपेटाइट बनानी पड़ी थी। 4 साल में पेंशन रूल्स वगैरह चेंज करके वी लॉन्च दिस इन 2022। बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, हालांकि मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी गालियां खानी। नाउ दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि जो लोग आपके एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कहां से फंड होगी। ये जो 2000 अरब रुपए ये तो कहीं से फंड नहीं हो रहे। अभी जो हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रिटायर होंगे, अगेन इन्होंने अपनी पेंशन की फंडिंग का इंतजाम नहीं किया। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनकी पेंशन को तो टैक्स कर लिया, थोड़ी सी लीडरशिप दिखा दे। और इसका तरीका यह है कि जहां पे 25% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 10% का पेंशन टैक्स भी दे दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, गो बैक टू यू जी कैसर साहब, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू रिस्पॉन्ड। जी बताइए। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर पर मैं कहता हूँ टैक्स लगना चाहिए, मैं मना तो नहीं कर रहा, नहीं लगा, जो हालात हैं वो आपके सामने है। इसी तरह रिटेलर पे कुछ लग रहा है, कोशिश हो रही थी, रिटेलर पे शुरू कर दिया गया, लेकिन लगना चाहिए टैक्स। टैक्स तो जिसकी भी इनकम है, जिस भी जगह से कोई इनकम है, उसको टैक्स होना चाहिए। अब बात आ गई, मसलन दूध की मिसाल दी गई। मैं कहता हूँ मेरी अपनी फैमिली में दूध का बहुत बड़ा बिजनेस है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में दूध का बिजनेस है। पास ऑन अगर हो गया है, देखिए उनका कभी आपने देखा, शहबाज ने डेफिनेटली देखा होगा, क्योंकि ये बड़ा ये बहुत इन्वेस्टिगेटिव बात करते हैं। अब बात ये है कि इनका प्रॉफिट बॉटम लाइन देखिए आपने क्या है, 40% इनकम कर रहे हैं। अगर इन पे 18% सेल टैक्स लग गया तो बेनिफिट किसको होगा? मेरे देहात में, क्योंकि इनका भी तल्लुक देहात से है, मेरे चंडियोट के देहातों में या किसी भी जगह देहातों में, पंजाब के या सिंध में, जिनके पास 5-7 गायें हैं या भैंसे हैं, उनको बेनिफिट होगा कि नहीं? जब डिफरेंस बढ़ेगा वो कमाएगा। छोटे बंदे को हमने टैक्स नहीं किया, बड़े अमीर आदमी को जो कि डब्बे वाले दूध का, और अरबोंपति लोग हैं, अरबों रुपए उनके प्रॉफिट है, अगर वो अपनी बॉटम लाइन को थोड़ा कम कर देंगे तो करना पड़ेगा। ऐसे जुमला आपको अजीब सा जुमला लगेगा, लेकिन आपने ये मफरूजा क्यों बना लिया कि जो अरबपति है वही डिब्बे का दूध पीता है? ये कौन सा मफरूजा है? नहीं, मैं वो नहीं अपनाया, मैंने ये नहीं अपनाया। 90% तो पीते हैं ना, आपका परसेंटेज देख लीजिए, 10% डब्बे का पीते हैं, 90% आम आदमी पीता है। चलो अमीर आदमी डब्बे, मैं आम दूध पीता हूँ, मैं खुला दूध पीता हूँ, अमीर आदमी हूँ, खुला दूध, ये तो पसंद है ना अपनी, किसको क्या पसंद है। लेकिन वो टोटल परसेंटेज 90% खुला दूध पिया जाता है, और 10% में रफली, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मेरे ख्याल में ये फिगर ठीक होगी। अगर कोई चेंज है तो बेशक तब्दील। अच्छा, एक जुमला और मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, टैक्स लगाए, आपसे पूछ पाऊं कि आपने कहा कि ज़राअत पर लगना चाहिए, नहीं लगा, हालात आपके सामने हैं, ये इससे क्या मुराद है? क्या हालात है जिसकी वजह से ज़राअत पर नहीं लग सका? देखिए, ज़राअत की हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस बार पहली बार ज़राअत का ग्रोथ हुआ है 5.5। हम समझते हैं कि हमारा फ्यूचर ही पाकिस्तान का, हमें ज़राअत को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। ग्रेजुअली टैक्स लगेगा, टैक्स लगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा ये कंसेप्ट है कि जिस जगह भी इनकम है, कोई भी इनकम करता है, उसको टैक्स देना है। टैक्स इनकम पे लगना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगना चाहिए, सेल टैक्स नहीं, कम से कम लगना चाहिए, ड्यूटीज़ कम से कम लगनी चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। हम जो अमीर आदमी, और ज़्यादा इस बार देखिए 4000 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो यानी 40%। ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि 40% ज़्यादा कलेक्ट करने का हमने प्लान किया है। तो ये ज़्यादातर टैक्स उसमें डायरेक्ट टैक्स है, और ये एक्सपोर्टर्स को जितना टैक्स है, क्यों एक्सपोर्टर कमाई करे, अरबों रुपए कमाई करे? मेरी फैमिली है, सबसे बड़े बिजनेस एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं, हम कमाएं तो हम क्यों ना टैक्स दें भाई? सिर्फ जैसे आपने सही कहा कि सिर्फ सैलरी वाला क्यों दे, सैलरी में भी बिजनेसमैन भी शामिल है। सैलरी देखिए, हम भी सैलरी पे देते हैं अपने टैक्स, जब हम भी अपनी कंपनियों से सैलरी लेते हैं तो टैक्स देते हैं वहाँ, और हाईएस्ट स्लैब पे टैक्स देते हैं। तो टैक्स देखिए हर जगह लगना चाहिए। अपना 10.5% है। अगर अच्छा, ये आपने एक और बात की कि कर्जे नहीं ले रहे। इस बार पहली बार 4000 अरब रुपए का टैक्स लिया गया, टैक्स बढ़ाया गया है,
اور اس کا ایک جو ہمارا یہ سال ہے نا، یہ سال اس میں 7% آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ ہے. یہ شہباز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کنفرم کریں گے. آپ کو ہمیں کسی دعوت دینی ہوگی، آپ کو ہمیں دعوت دینی ہوگی یہاں پر اسٹوڈیو میں، یہاں پر بیٹھ کے زیادہ نشست ہو پائے گی. 5.9% ہو گیا ہے اس سال. اس سال 5.9% جی ڈی پی کا ہمارا ٹیکس یہ ڈیفیسٹ ہوگا، اور ہم قرضے کم کرنا چاہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ زیادہ ٹیکس ہوگا تو قرضے کم ہوں گے. یہ پی ٹی آئی نے 150 امیروں کو وہ ایک اور کتاب کھل جائے گی، وہ ایک اور کتاب کھل جائے گی، اس کے لیے وقت بالکل کوئک ریسپانس. 3 ارب ڈالر دے دیے، 3 ارب سب امیروں کو دے دیے، غریب کو قرضہ ہی نہیں دیا. جو کھلا دودھ ہے وہ 90% ہے اور پیکج ملک جو ہے وہ 10% ہے. ایگزیکٹلی میرا یہی پوائنٹ تھا جب یہ ٹیکس لگنے جا رہا تھا. میں نے اس کے اوپر آرٹیکل یہ لکھا تھا کہ جب یہ ٹیکس لگے گا 50 سے 70 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت بڑھے گی. اس کی وجہ سے جو کھلا دودھ ہے جس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لاگت میں، اس کو کم از کم 30 سے 40 روپے فی لیٹر وہ بڑے آرام سے بڑھا دے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکومت کی جیب میں جا رہا ہے یہ 18% جی ایس ٹی لگانے سے 75 ارب، اور جو صارف ہے چاہے کھلے دودھ والا ہے چاہے ڈبے والا ہے، اس کی جیب سے جا رہا ہے 200. بس I have to leave it there. I'm sorry جگرا صاحب, I wish I had more time. بینیفٹ بھی تو ہوگا اس آدمی کو. ایشو میرے خیال میں دودھ کا نہیں ہے، ایشو ملائی کا ہے کہ جو ملائی اتار کے کھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں باہر بھیج رہے ہیں ان کو تو آپ چھوڑتے ہیں، پرسپشن یہ ہے. اور جو آپ کے کولو کے بیل کی طرح پھنس گئے ہیں ان کو آپ نے گھمائے رکھنا ہے. اور وہ پرائمریلی وہ طبقہ ہے جو ٹیکس رجسٹرڈ بھی ہے اور سورس کے اوپر پے بھی کرتا ہے. لیکن یو فورسنگ دس طبقہ ناؤ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ایک یہ بھی خیال ہے کہ بہت ساری کمپنیز یہ بھی کنسیڈر کر سکتی ہیں کہ وہ سیلری جو ہے کیش میں دینا شروع کر دیں. تو جو ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس میٹ کریں گے وہ ٹارگٹس میٹ نہ ہوں تو سادہ معاملہ اتنا نہیں ہے. بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ. کیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ناظرین آپ کو اب ہم کراچی لیے چلتے ہیں. پاکستان کا فائنینشیل نرو سینٹر فاقہ زدہ حالت میں ہے. اگر آپ سندھ بجٹ میں ایلوکیشن کو دیکھیں تو اٹس اے پٹنس، بہت ہی چھوٹی رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں سے قومی طور پر 60% پاکستان کا ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے. ایکسپورٹس کو اگر آپ دیکھیں تو 50% ایکسپورٹس جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے. ہمارے پاس یونس ڈاگا صاحب موجود ہیں، رسپیکٹیبل ایکس بیوروکریٹ، بہت اہم پوزیشنز پر رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ ہیڈ کر رہے ہیں ایک معیشت کے اوپر تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ کو، اس کے چیئرمین ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں. ڈاگا صاحب، بجٹ کے ڈاکومنٹس جب ہم دیکھ رہے تھے اور آپ کے جو ریسرچ ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس نے بھی جو ڈاکومنٹ جنریٹ کی اس کے اندر کراچی کا حصہ بہت منا سا نظر آیا. ہمیں پڑھنے میں غلطی ہوئی یا کیا؟ وہ کتنا حصہ ہے کراچی کے لیے سندھ بجٹ میں؟ دیکھیں، کراچی کو مختلف حصوں سے ملتے ہیں. اگر آپ کسی سندھ گورنمنٹ کے عہدیدار سے بات کریں گے تو آپ کے پولیس کے بجٹ میں بتائیں گے کہ کراچی کو ملتا ہے، ایجوکیشن کے بجٹ میں ملتا ہے، ہیلتھ کے بجٹ میں ملتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ تمام صوبائی حکومتیں دیتی ہیں، صرف کوئی سندھ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم صرف لوکل گورنمنٹس کی بات کریں جو 3rd ٹیئر ہے، کے ایم سی کو کراچی کے جو سندھ کے بجٹ میں سے 1.1% ملا ہے، صرف 35 ارب روپے اگر کہا جائے، اور 35 ارب جبکہ 3000 ارب کا 3056 ارب کا پورا بجٹ ہے صوبے کا. تو اس سے تو پھر یا تو آپ اس 3rd ٹیئر کو ختم کر دیں اور سارے پھر صوبائی لیول پہ معاملات کو ہینڈل کریں، یا پھر اگر 3rd ٹیئر آپ نے رکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا، اب جیسے یہ صرف کراچی کے ساتھ ہی نہیں، سندھ کی تمام لوکل گورنمنٹس کو صرف 5% شیئر دیا گیا، 160 ارب روپے کی صرف ٹرانسفر ان کو دی جائیں گی. اس کے مقابلے میں پنجاب نے 15% ٹرانسفر کیے ہیں. تو اگر پنجاب کے مقابلے میں پنجاب کے برابر کیا جائے تو پھر کے ایم سی کو 100-125 ارب روپے ملنے چاہیے. اور اگر کے پی کے جس نے 17.7% لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے ہیں بجٹ میں، تو پھر ہمارا کراچی کا شیئر 125 ارب مل جاتا ہے کے ایم سی کو. لیکن کے ایم سی کو صرف ابھی مل رہا ہے 25 ارب روپے ان کو مل رہے ہیں. تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ورلڈ بینک نے یہ کئی سال پہلے، تقریباً 5-6-7 سال ہو گئے، اس میں ورلڈ بینک نے بتایا تھا ہمیں کہ کراچی میں اس وقت انفراسٹرکچر کا ڈیفیسٹ 10 ارب ڈالر کا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پچھلی جو گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو عمران خان صاحب آئے تھے کراچی میں اور مراد علی شاہ صاحب ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کراچی کے لیے 1400 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا جس کو 3 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا. مطلب یہ کہ 2022 میں اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکی. سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت پانی کا ہے کراچی میں، K4.
اب K4 کا مسئلہ صرف 125 ارب روپے کا ہے، جس کے لیے نہ صرف عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 3 سال میں کمپلیٹ کریں گے، بلکہ پھر شہباز شریف صاحب جب آئے PDM کی گورنمنٹ نے تو انہوں نے کہا تھا 2025 میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی 125 ارب کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور صرف 25 ارب رکھے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں بھی. لیکن کراچی کو کیا ضرورت ہے یہ شہباز شریف صاحب کی یا وفاقی حکومت کی عنایت کی؟ کیا کراچی کوئی وفاقی ٹیریٹری ہے کہ جہاں پانی کے مسئلے وفاق کو حل کرے؟ صوبائی حکومت نے بالکل اس سے ایک پہلو طے کی ہوئی ہے اور وہ کراچی کو پانی کا مسئلہ پچھلے کئی سالوں سے یہ گمبھیر اور مسئلہ دوسرے ہے. معاملات بھی ہیں، قضا قلعہ میں دوسرے معاملات بھی ہیں، چونکہ ظاہر ہے آپ تو اس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں. جو 90% ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سے علاوہ ان کا تعلق مقامی حکومتوں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے لوکل تھرڈ ٹیئر مینجمنٹ کے ساتھ ہے. تو ترجیحات سے پھر آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ پھر ورٹیکل انٹرونشنز ہوں گی، جو MNAs ہیں یا MPs ہیں وہ کچھ کام کریں گے لیکن پیسہ تو ہے نہیں. جو سندھ حکومت کا مینڈیٹ ہے وہ تو آیا ہے پرائمرلی رورل سندھ سے، جہاں پر زراعت میں ہم دیکھ رہے تھے کافی پیسے وہاں پر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں زراعت میں. تو پھر کراچی کا مستقبل اس بجٹ ایلوکیشن سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ہاؤ ول کراچی لک؟ دیکھیں کراچی کی جو شکایتیں کہہ لیا چاہیے، ریزرویشنز ہیں لوگوں کی سندھ کی حکومت سے، وہ یہی ہے کہ چونکہ سندھ کی حکومت کو یہاں سے سیٹس نہیں ملتی تو وہ یہاں پہ بجٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بہت شارٹ جو سائٹڈ جس کو کہنا چاہیے ویو ہے صوبائی حکومت کا. کراچی ایک اکنامک انجن ہے، صرف وفاق کے لیے نہیں بلکہ صوبے کے لیے. صوبے کے بھی جتنے اس وقت وسائل ہیں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 700-800 ارب روپے کے جو وسائل ہیں وہ کراچی میں دو اس سے آتے ہیں. ایک سیلز ٹیکس آن سروسز ہے اور دوسرا انفراسٹرکچر سے ایسے جو کہ پورٹ پہ لیا جاتا ہے. تو یہ ان کے بھی یہ حق میں ہے کہ ان کے بھی یہ فیور میں ہے صوبائی حکومت کے کہ کراچی کو بسلنگ رکھے، کراچی کو ایکٹیو رکھیں. کراچی کو اس طرح مرتا ہوا چھوڑ کے نہ وفاقی حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ جس طرح کی سوچ رہے ہیں کہ ہماری اتنی 3.6% کی ہم گروتھ لے لیں گے، یہ سب ان کے خواب رہ جائیں گے. اگر کراچی اسی طرح کے مسائل میں رہا صوبائی حکومت کو بھی اس سے مسائل ہوں گے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم ان کی سوچ ہے کہ کراچی کو انہوں نے سب نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کا سارا انٹرسٹ پنجاب میں ہے اور ہماری صوبائی حکومت کا اندرون سندھ سارا انٹرسٹ ہے. تو وہ کراچی کو چھوڑ کے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ترقی کر لے گی، اسی طرح ان کو فنڈز ملتے رہیں گے. میرا خیال ہے ان کو بڑے مسائل ہوں گے آگے جا کے، ناٹ اونلی اکانومی کو بھی، کیونکہ کراچی کو جس طرح کراچی سے بہت زیادہ کیپٹل فلائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. دبئی میں بھی جا رہا ہے، وہ ملیشیا میں بھی جا رہا ہے اور مختلف ممالک میں جا رہا ہے. تو یہ ملک کے لیے کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے کہ کراچی کو ان حالات میں چھوڑ کے اور وفاقی حکومت بھی چھوڑ دے کہ 4 کا وعدہ کر کے، اور صوبائی حکومت بھی یہ جو ان کے ٹرانسپورٹ وغیرہ کے پروجیکٹس ہیں وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو کراچی کو اگر، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں انڈسٹریل انویسٹمنٹ بہت کم ہو رہی ہے کراچی میں، اس سے آپ کی جاب کریشن نہیں ہو رہی، اور جاب کریشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہو رہے ہیں. جو کرائم سچویشن اس وقت اسٹریٹ کرائم کراچی میں بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. تو اس طرح اگر یہ فلائٹ آف کیپٹل رہے گی، آپ کی یہاں سے انڈسٹریز جاتی رہیں گی، بہت سی انڈسٹری پنجاب بھی جا رہی ہیں، تو یہ ساری جو سچویشن ہے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور خاص طور پہ صوبہ سندھ کی حکومت کو بہت اونرشپ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں پنجاب کی حکومت کس طرح اونرشپ کرتی ہے اپنی انڈسٹریل سیکٹر کی، اس طرح کی اونرشپ کی ضرورت ہے. جس طرح دوسرے شہروں کو اونرشپ ملتی ہے ان کی صوبائی حکومتوں کی طرف سے، اسی طرح کی حکومت. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلے بات کی وہ میرے خیال میں اس سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ عام شہر نہیں ہے اور یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کا انجن ہے. اور ہم GHQ سے لے کر اور آصف علی زرداری صاحب کے ایوان صدر تک ہم ایک ہی بات سنتے ہیں. بیچ میں پرائم منسٹر بھی موجود ہے، اکانومسٹ بھی موجود ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 مسئلہ اکانومی ہے. اور اگر نمبر 1، 2، 3 مسئلہ اکانومی ہے اور اکانومی کا انجن کراچی ہے اور کراچی کی حالت یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو اونرشپ تو پھر ہر طرف سے آنی چاہیے نا، کہ نہیں؟ بالکل آنی چاہیے، ہر طرف سے آنی چاہیے، کیونکہ کراچی وفاق کو بھی اسی طرح اپنے وسائل دیتا ہے ٹیکس کے جس طرح صوبے کو دیتا ہے، اور ان سب کے مفاد میں ہے. معیشت کا کوئی بھی پلان کراچی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اور کراچی کو جس طرح انہوں نے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ وفاقی حکومت کی کسی بھی
پریس ریلیزز میں یا انہوں نے جو پریس ٹاکس کیے ہیں اس میں کسی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے جو پلاننگ کے یا فائنانس کے لوگ ہیں یا منسٹرز ہیں انہوں نے کوئی کراچی کے بارے میں بڑا کوئی زبردست اپنے آئیڈیاز بتائے ہوں کہ جی اس طرح انہوں نے پلان کیا. اور صوبائی حکومت تو خیر تقریروں کی حد تک تو بہت اچھی تقریر انہوں نے کی. خاص طور پہ پچھلے ہمیں الیکشن ایئر کے اندر کہا گیا کہ بس کراچی کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا, لیکن جب ہم نے ان کے دیکھا کہ کراچی کے لیے پچھلے سال کی نسبت ADP میں بھی فنڈنگ کم کر دی گئی ہے, تو نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹ ٹرانسفر KMC کو بھی نہیں مل رہی ہے بلکہ ترقیاتی منصوبوں میں بھی فنڈنگ کی کمی ہے. تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے دونوں حکومتوں کو کہ کراچی کو اس طرح چھوڑنے سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. چلتے چلتے ہم یہ بھی بات کر دیں ڈھاکا صاحب اور ویورز کے لیے بھی کہ میں ٹوکیو جب گیا تو وہاں پر اس کی اسکائی لائن بڑی متاثر کن ہے, تو وہاں پر بیٹھ کے میں نے جب ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں مقامی حکومت کے ان سے پوچھا کہ اسکائی لائن یہ کون ڈیزائن کرتا ہے, یہ انویسٹر کون لاتا ہے, $500 بلین کی بلڈنگز بنا رہے ہیں. اس نے کہا جی ساری لوکل حکومت کرتی ہے, اس میں مرکز کو پتہ بھی ساری لوکل حکومت کرتی ہے, انویسٹر لوکل حکومت لے کے آ رہی ہے, یہ اسکائی لائن ہم خود بنا رہے ہیں, شہر کو صاف ہم نے خود رکھا ہوا ہے, پانی کا انتظام ہمارے پاس ہے, لیکن اونرشپ ظاہر ہے وہ سب کی سانجھی ہے, کام بارہ لوکل لوگ کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے بتایا کہ وی ہیو ایلوکیٹڈ اے پیٹنٹس. اور خاص طور پہ جب اب مرتضیٰ وہاب صاحب میئر ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے صوبائی حکومت کو کہ وہ کامیاب ہو. جی دیٹس another additional incentive. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات اب ابل کے سامنے آ رہے ہیں. کسی وقت میں کہا جاتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. آج جو اعلامیہ جاری ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد 3 قراردادوں کا متن ہے اس کے اندر, اور باقاعدہ ذکر کیا گیا کہ کون کون سے دھڑے ہیں جن کے اوپر اب ڈسپلن لاگو ہونا ہے. بتایا گیا کہ جنہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہے, لوگوں کے نام بھی موجود ہیں. تو کافی اندرونی حالات خراب ہیں. ہمارے پاس ٹکا خان ثانی موجود ہیں, سما نیوز کے ریپرزینٹیو, جو اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں. ٹکا خان بہت شکریہ. یہ تو بتائیے گا کہ یہ بہت سارے اعلامیے آتے ہیں لیکن آج کا ذرا غیر معمولی قسم کا اعلامیہ ہے. اب تو انہوں نے ایکنالج کر لیا ہے کہ کس ٹائپ کی دھڑا بندی ہے اور کس کے ساتھ ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. ذرا اپنی تجزیہ بھی دیجیے گا اپنا. جی گو ہیڈ. تھینک یو ویری مچ طلعت صاحب. سب سے پہلے تو یہ جب کور کمیٹی بنی اور کور کمیٹی کے ممبرز بننا شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی بنی تو دھڑے بندی کا آغاز بنیادی طور پہ 2 کمیٹیوں کی وجہ سے ہوا. خیبر پختونخوا کے بہت سارے جو سینئر اراکین ہیں, پارٹی عہدیداران ہیں, اب وہ کتنے عہدے بانٹے جا سکتے ہیں صرف خیبر پختونخوا تک. اسی طرح چونکہ چیئرمین شپ بھی ہے, سیکرٹری جنرل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی کمیٹی کور کمیٹی میں بھی بے شمار ارکان جو ہیں ان کی زیادہ تعداد KPK سے ہے. تو جب شہریار افریدی کو شامل نہیں کیا گیا, شہریار افریدی کا نام اس میں شامل کرنے کے لیے سفارش کی گئی, تو 2 سے 3 ماہ لگ گئے شہریار افریدی کا نام کور کمیٹی میں اس کی اپروول ہوتے ہوتے. تو یہاں سے ہی تھوڑے سے وہ میرا اندازہ ہے کہ متنفر ہونا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد یقیناً انہوں نے جو قربانیاں دی لوگوں نے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کور کمیٹی ان کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر سیاسی کمیٹی جب بنی تو اس میں بھی بڑے بڑے نام رہ گئے. صرف 12 رکنی سیاسی کمیٹی بنی. اس کے بعد شیر افضل مروت جو ہیں ان کو کمیٹی میں تو پہلے میں شامل کر لیے گئے لیکن سیاسی کمیٹی میں انہیں آؤٹ رکھا گیا. تو اس میں زیادہ حصہ جو آج کے اختلافات کا ہے یہ شیر افضل مروت کا یا اس کی مقبولیت کا, پھر اس کی بڑھتی ہوئی تنقید کا, اس کے ٹویٹس کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اور شاندانہ گلزار یقیناً جب شہریار افریدی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں, یعنی اسمبلی کی رکنیت سے, اگر میں بانی چیئرمین کو رہا نہیں کروا سکتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو بنیادی طور پہ تو یہ رنجشیں تھی ساری ان کو نظر انداز کرنے کی, کمیٹیوں میں, پارٹی عہدوں میں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اپوزیشن میں انہوں نے بے شمار. اچھا یہ بھی بتائیے گا, یہ ڈسپلن کی جو خلاف ورزی کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا خلاف ورزیاں ہیں جس کے بارے میں اب باقاعدہ اعلامیے کے اندر تذکرے ہو رہے ہیں؟ کیا خلاف ورزیاں ہیں؟ ویور کی ذرا یاد دہانی تو کروائیے گا. بڑا اہم سوال ہے. ایک ہی خلاف ورزی ہے سینئر قیادت کے اوپر, پارٹی کی جو موجودہ سینئر قیادت ہے اس کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں کھل کر. بڑا نقطہ یہ ہے, اور اسی وجہ سے پارٹی کے اندر جو یقیناً پارٹی قیادت کے خلاف دوسرے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, محاذ ہو جاتا ہے. تو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں جب شیر افضل مروت کے خلاف پہلا ڈسپلنری ایکشن ہوا تھا تو وہ بھی
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के खिलाफ तनकीद तो करता। अभी जो तनकीद हो रही है वो उसकी नौयत क्या है, वो भी बताइएगा, किस बात पर तनकीद हो रही है? यकीनन अब यही कहा जा रहा है कि जो मरकजी क़यादत है, फवाद चौधरी का अब एक वीडियो बयान आ गया कि तमाम ओहदे लोग इंजॉय कर रहे हैं पार्टी क़यादत। इसके साथ साथ अगर आइनी ओहदे हैं, जैसे उमर अयूब के पास आइनी ओहदा है, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है सेक्रेटरी जनरलशिप के। इसी तरह जो शिबली फराज हैं वो अपोजिशन लीडर हैं। इसी तरह चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो हैं वो खुद एक चेयरमैन भी हैं। उसके बाद कमेटियां जो बनी पार्लिमानी उसमें भी शेयर नहीं दिया गया। अब कम से कम 9 से 10 कमेटियों में खैबर पख्तूनख्वा के लोग एडजस्ट होना चाहते थे, पंजाब के लोगों को एडजस्ट किया गया। अब आमिर डोगर को चीफ वेब बना दिया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया, उसको जरताज गुल को तो शानदाना गुलजार रह गई। यकीनन फिर उन्होंने अलम बगावत तो बुलंद करना था कोर कमेटी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि हम बानी चेयरमैन से जाके मुलाकात करें। अब सिर्फ 6 लोगों की कमेटी है जो मुलाकात कर सकती है। कल भी मुलाकात है वकला की, इसमें बैरिस्टर गोहर बतौर वकील भी और बतौर चेयरमैन भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ उमर अयूब हैं और रऊफ हसन है, इसके साथ नईम पंजोथा और जो उनके भाई हैं इंतजार पंजोथा, ये मुलाकात कर सकते हैं। ये कोशिश थी सबकी कि हम भी मुलाकात करें। असद कैसर किसी तरह कामयाब हो गए लोगों की मुलाकातें करवाने में, शानदाना गुलजार भी मिली, बाकी लोग मिली, वो खामोशी से बैठ गए। लेकिन जिनकी मुलाकात नहीं करवाई गई मुसलसल, अब जुनेद अकबर जो है डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे, ये बहुत पहले भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे 2012 में जब MNA थे। जुनेद अकबर जो हैं उन्होंने कोर कमेटी ही छोड़ दी कि हमें बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, दूर रखा जा रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो भी पार्टी से तकरीबन अलहदा होकर रह गए, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें। अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये बहुत फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं इस पार्टी के बारे में, जिसके लोगों का कहना ये है जी कि जैसे हमारा कप्तान मामलात चलाता है वैसे तो कोई मामलात नहीं चलाता। लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू हो रही है। आइंदा 24 घंटे में 1-2 आपको नजर आ जाएंगे जो बाकायदा कार्रवाई होगी, रुकनीत मुअत्तल होगी। 7 रोज के अंदर उनसे बाकायदा जवाब मांगा जाएगा। ना हुआ तो फिर उनकी पार्टी रुकनीत मुस्तकिल भी खत्म की जा सकती है। ये अब सीरियसनेस आई है पार्टी में। कोर कमेटी के इजलास के बाद भी एक इजलास हुआ है, वहाँ भी मुशावरत हुई है। तो यूँ एक आगाज हो गया है PTI के अंदर, और यकीनन ये आगाज जो है PTI में मजीद जो है वो क्यास फैलाएगा और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो नफरत का आगाज हो सकता है इस इकदाम से। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हालात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।